السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ایک بندے کا دوسرے پر حق، اللہ کا بندوں پر حق، ماں باپ کا اولاد پر حق، اولاد کا ماں باپ پر حق، پڑوسیوں کا پڑوسیوں کے اوپر حق، رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے اوپر حق۔ اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، ایمان ہے، اللہ کا حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن کریم نے کہا بالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج کے نوجوان ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں بھی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ایسی اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر آگے بڑھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کوئی آدمی مسلسل کام کر کے جسم کو تھکا رہا ہے، جسم کا حق ہے کہ اس کو آرام دیا جائے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ بلکہ آگے اگر بڑھ جائیں آپ تو حیوانات کے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ اسلام نے حیوانات کے حقوق بھی ہم پر عائد کیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک بندہ تھا یا بندی تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر جان بچایا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک شخص نے بلی کو پالا تھا اور بغیر کھانے کے بغیر دانے کے رکھا، اور شخص کی بلی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ارشاد فرمایا۔ تو اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اور آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کتے بلی کا بھی حق ہے، گدھے گھوڑے کا بھی حق ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب میں، جس اسلام میں، جس کی تعلیم میں کتے اور بلی کا حق بھی متعین ہے،
جس میں جانوروں کا، حیوانوں کا حق بھی متعین ہے، کیا اس مذہب میں انسانوں کا حق نہیں ہوگا؟ شریعت نے انسانوں کا حق متعین کیا ہے۔ اور اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے حق میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ بے نیاز ہے، معاف کرے کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہوئی، اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بندے کے حق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں، ان کو اچھی طرح آدمی ادا کرنا چاہیے۔ حقوق العباد میں اگر کمی اور کوتاہی ہے تو اللہ اسے معاف کرنے والے نہیں ہے، حق والے کا ہے، قیامت کے دن حق دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی سوچ سوچ کے دوسرے کا حق ادا کرے۔ مومن کے حقوق، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 حق کیا ہیں؟ 6 حق جو آپ فرما رہے ہیں موٹے موٹے، وہ 6 حق کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ ملاقات ہو تو سلام کرو، سلام میں سبقت کرو۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ سامنے والا ہم کو سلام کرے، ہم بڑے ہیں نا، ہم پیسے والے ہیں نا بھائی، ہم بڑے عالم ہیں نا، دوسرا ہم کو سلام کرے، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہماری سوچ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب ملاقات ہو تو سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ کوئی آدمی سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے تو آسمان سے 90 نہیں 100 رحمتیں اترتی ہیں، 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو ابتدا بالسلام کرتا ہے، 10 رحمتیں اس کے حق میں ہیں جو بعد میں جواب دیتا ہے۔ تو اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملاقات ہو تو سلام کرو، سلام کا جواب دو۔ اذا دعاک فاجبہ، اور جب وہ تم کو دعوت دے، بلائے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی دعوت ہے، کوئی ایسی شادی ہے، ناچ گانا ہے، کچھ غلط چیز ہو رہا ہے، ایسی دعوت کا قبول کرنا یہ حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سادے طور پر صحیح دعوت دے رہا ہے، اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، اذا دعاک فاجبہ، جب تم کو کوئی مسلمان دعوت دے تو دعوت قبول کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر آگے فرمایا اذا استنصحک فانصح لہ، اور جب تم سے کوئی مسلمان خیر خواہی چاہے تم سے خیر خواہی کرو۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے بڑے مشہور اسکالر، دانشور، بڑے عالم تھے۔ ان کی احیاء العلوم بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ حضرت کی ایک کتاب ہے کیمیائے سعادت۔ کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 20 پر 3 حق بتائے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے عالم ہیں، اپنی طرف سے تو گھڑ کے نہیں بتائیں گے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق انہوں نے بتایا؟ 20 پر 3 حق بتایا۔ اب 20 پر 3 بتانے لگے تو ذرا مشکل ہوگا۔ علماء نے کہا اس 20 پر 3 حقوق کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو، ایک لفظ تو یاد رہے گا نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت، ان کی کتاب ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 20 پر 3 حقوق بتائے ہیں، اور ان 20 پر 3 حقوق کو اگر ایک لفظ میں بتایا جائے، ایک لفظ تو یاد رہے گا نا، وہ ایک لفظ فرمائے کہ محبت کا لفظ ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس سے محبت کیا جائے، اس کو بھائی سمجھا جائے، اس سے نفرت نہ کیا جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ بھائی جب محبت ہو گئی ساری بات ختم نا۔ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی عیب کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے محبت کرنے والے، یہ نوجوان برادری پتہ نہیں کیسی محبت ہوتی ہے، اللہ بچائے بہرحال غیر غلط محبت سے۔ لیکن محبت جب ہو جاتی ہے کسی سے تو آدمی محبوب کے عیب کو نہیں دیکھتا ہے،
اور جہاں دیکھتا ہے سمجھو محبت نہیں ہے۔ جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں نا، عیب نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم کو صحابہ سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہوتی تو ان کے شاگردوں میں عیب نہ ڈھونڈتے تم۔ جو عیب ڈھونڈ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اس کا مطلب محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت کا ایک لفظ ایسا لفظ ہے کہ ساری بات ختم۔ کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی اس کے اندر عیب نہیں نکالے گا، اس پر تنقید نہیں کرے گا، اس کی غیبت نہیں کرے گا، اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کو حقیر نہیں جانے گا۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، گزشتہ جمعہ میں یہی عرض کر رہا تھا نا، آج ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور اسلام میں تو رنگ، نسل، برادری، علاقائیت یہ تو ہے ہی نہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، یہ اندر والا ہے، یہ باہر والا ہے، ہمیں یہاں والے ہیں، وہ وہاں والا ہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ غیروں نے، کافروں نے، مشرکوں نے یہ تعلیم دیا ہے اور ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابہ کہتے ہیں نا، ان کو جو صحابہ تھے نا، کون کون تھے؟ واہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ سلمان باہر والا ہے، بلکہ اس کے آگے بڑھ کے دیکھو کہ جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 آدمیوں کی ٹکڑی بنا دی تھی، تو حضرت سلمان فارسی کو مہاجرین بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اندر ہو، اور جو انصار تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ ہو۔ تو ایک نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، سلمان فارسی کو دونوں گروپ لینا چاہ رہے تھے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان ہمارے ہیں اور اہل بیت میں سے۔ یہ نہیں کہا باہر والا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں اندر باہر کی۔ اندر باہر کرنے والے وہ کافر، مشرک، ان کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ۔ پھر آگے بڑھیں آپ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹھے تھے، بد شکلی کی جتنی شکل ہو سکتی سب ان کے چہرے پر ہے، لیکن دل میں ایمان اور عشق رسول، اللہ اکبر۔ اور حضرت بلال حبشی کا جب انتقال ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، تو حضرت عمر ابن خطاب جو وہیں کے رہنے والے ہیں اور امیر المومنین ہیں، حضرت عمر ابن خطاب مدینے کے گلیوں میں کہتے پھر رہے تھے، الیوم مات سیدنا، لوگوں یہ نہ کہو کہ غلام بلال کا انتقال ہوا ہے، بلکہ آج ہمارے سردار کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا پال رکھا ہے، تعصب کی بڑی سرحدیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ صہیب روم کے رہنے والے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، روم سے آئے تھے، ایمان لے کر آئے اور مکہ المکرمہ میں آئے، انہوں نے وہاں دکان لگائی، اپنا کاروبار کیا، پیسہ کمایا، اور جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمایا مدینہ طیبہ، اعلان فرمایا کہ سارے مسلمان ہجرت فرما کے آ جائیں، حضرت صہیب رومی جانے لگے ہجرت کر کے، تو مکے کے جو کفار تھے انہوں نے روکا، نہیں جانے دیں گے، تم روم سے آئے، آ کر ہماری بستی میں تم نے کمایا مال، اب یہ مال ہم لے کے نہیں جانے دیں گے، جانا ہے اکیلے جاؤ۔ حضرت صہیب رومی نے کہا مال چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے یہ مال لے لو، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو میرے ترکش میں تیر ہے، اور جب تک میرے ترکش میں تیر ہے بہترین تیر انداز سے کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ سارا مال دے دیا، خالی خولی مدینہ طیبہ پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی طور پر اطلاع ہوئی ہے، جبریل امین نے بتایا ہے یہ سارا واقعہ، اور اللہ کے رسول نے کہا ربی حل بئی یا ابا یحییٰ، صہیب تم نے تو واقعی بڑا اچھا سودا کیا ہے، مال دے دیا، ایمان بچا کے تم چلے آئے۔ حضرت ابو ذر کہاں کے تھے رضی اللہ تعالی عنہ؟ قبیلہ غفار کے تھے، ان کا قبیلہ الگ تھا، آئے اور صحابہ کے مجمع میں صحابہ کے ساتھ، کسی نے نہیں کہا تمہارا قبیلہ الگ تھا بھائی۔ ایسے حضرت طفیل ہے، قبیلہ دوس کے تھے، آئے اور صحابہ کے ساتھ رہے، شیر و شگر۔ ابو سفیان کہاں کے رہنے والے تھے؟ بنو امیہ ان کا قبیلہ تھا، لیکن سارے کے سارے جب ایمان لے آئے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والا، ہر ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ تعصب رنگ کی بنیاد پہ ہو، نسل کی بنیاد پہ ہو، قبیلے کی بنیاد پہ ہو، علاقائیت کی بنیاد پہ ہو، یا کسی اور مال و دولت کی بنیاد پہ ہو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے حق المسلم علی المسلم ست،
اور فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اذا مریض فعدہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کی جائے. یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. اور حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الشیء عیادۃ المریض، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین آپ کی جو سنت تھی، عادت تھی، وہ بیماروں کی تیمارداری کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا. اور مسلمان تو مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بیماروں کی بھی عیادت کرتے تھے. آج ہمارے ہاں ایسی روا روی ہے اور ایسا ہر آدمی اپنے آپ میں مگن ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی بیمار ہے، ہمارا رشتہ دار بھی بیمار ہے، ہمارا دوست بھی بیمار ہے، ہمارا جاننے والا بیمار ہے، لیکن عیادت کی فرصت نہیں ملتی ہمیں، جبکہ حق ہے. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کو کوئی بندہ اگر کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. 70,000 کون؟ فرشتے، انسان نہیں. کس کے لیے؟ جو بندہ کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کو عیادت کیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے عیادت کرتے رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا فتبعوا، اور مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر. اور وہ گئے جمعہ میں وہ حدیث کہہ رہا تھا نا کہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، اس میں سے 4,800 چھانٹ کے انہوں نے ابو داؤد شریف لکھا، اور اس 4,800 میں سے بھی چھانٹ کے 4 حدیثیں نکالی خلاصے کے طور پر، کہ ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ 4 حدیث، بڑا خلاصہ دین کا. اور اس میں سے ایک حدیث میں نے بیان کیا تھا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ذہن میں بات رہے گی، مومن نہیں ہو سکتا ہے. بھئی اپنے لیے ہر آدمی چاہتا ہے ہماری عزت کی جائے، ہمارا احترام کیا جائے، چاہتا ہے نا ہر آدمی، ہم کو گالی نہ دی جائے، ہماری برائی نہ بیان کی جائے، ہم پر طعنہ زنی، ہر آدمی چاہتا ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے جذبات کا خیال رکھا جائے، ہمارا احترام کیا جائے. پھر جب آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کو اپنے بھائی کا بھی احترام کرنا چاہیے، اپنے بھائی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اپنے بھائی کے ساتھ بدزنی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بھائی کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جس سے ہمارا کچھ انبن ہے، بغض ہے دل میں، اگر ہم تمنا رہتی ہے کاش اس کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس کا مال غصب ہو جائے، برباد ہو جائے، دکان اس کی نہ چلے، کاروبار یہی تمنا رہتی ہے نا. بتاؤ اس میں کیا فائدہ تمہارا ملے گا؟ کیا اپنے لیے یہ تمنا ہے کہ ہماری دکان برباد ہو جائے، ہماری عزت برباد ہو جائے، ہم رسوا ہو جائے؟ نہیں نا. تو ہم کو اپنے لیے جو ہم چاہتے ہیں وہ حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہ چاہیں. بھئی ہم دوسرے کی تعریف کریں. اگر تعریف کرنے کے لیے آج ہمارا دل بڑا چھوٹا ہو گیا ہے، بڑا چھوٹا ہو گیا دل ہمارا. ہم دوسرے کی تعریف کے لیے زبان کھلتی ہی نہیں ہے. زبان کھلتی ہے برائی کے لیے. زبان کیسی کھلتی ہے؟ برائی کے لیے. اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اچھائیوں کو چھپاتے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے جاننے والوں کی اچھائیوں کو چھپاتے ہیں. اور بات یاد آ گئی ہے، وہ حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، وہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں گے؟ بلکہ پڑھ بھی لیجئے. یاد اگر کر لیجئے تو اور اچھا ہے، پڑھا کیجئے آج کے دور میں. اور یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم انا نعوذ بک من خلیل ماکر ان رعا حسنتا دفنہا و ان رعا سیئتا اذاعہا. یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. آج کے دور میں تو اور بھی ضرورت ہے مانگنے کی. دعا کا مطلب کیا ہے
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم انا نعوذ بک من خلیل ماکرین، اے اللہ مجھے ایسے مکار دوست سے پناہ میں رکھیے۔ مکار، خلیلی ماکرین، بظاہر دوست بنا ہوا ہے لیکن ہے مکار۔ آج اکثر دوست مکاری ہوتے ہیں، ساتھ ملے رہتے ہیں، پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ ایسے مکار دوست سے ہم کو بچائے رکھیے۔ ان را حسنتن دفنہا، ہماری کوئی بڑی سے بڑی اچھائی اگر اس کو معلوم ہوتی ہے نا، دفنہا، چھپاتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ مکار دوست ہوا نا بھائی، یہ مکار انسان ہے۔ ہماری اچھائی معلوم ہوئی، اگر واقعی اس کے اندر حوصلہ ہوتا، محبت ہوتی تو بیان کرتا، دیکھو بھئی فلاں میں یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے نا۔ لیکن جو مکار دوست ہوتا ہے کیا کرتا ہے، اگر ہماری بڑی سے بڑی اچھائی، بڑی سے بڑی بات اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو کیا کرتا ہے وہ مکار دوست، چھپاتا ہے کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی کوئی برائی اگر معلوم، چھوٹی سی، سیئتن کا ترجمہ چھوٹی سی غلطی معلوم ہو جائے، وہ جو مکار دوست ہوتا ہے اذاعہا، ساری دنیا میں ریڈیو لے کر کے وہ پھیلاتا رہتا ہے، اشاعت کرتا رہتا ہے، فلاں صاحب میں یہ برائی ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ بڑی بڑی اچھائیاں ہیں، وہ کبھی نہیں بول ہوا تمہارے کو کہ اس بندے کے اندر یہ اچھائی بھی ہے، یہ اچھائی بھی ہے، یہ اچھائی بھی ہے؟ اچھائیوں کو چھپاتے ہو، اور ایک چھوٹی سی برائی کہیں مل گئی اس کے بعد تم نشر و اشاعت شروع کر دیتے ہو۔ مکار دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے ایسے لوگوں سے، اور ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بچائیے۔ مخلص دوست ہونا چاہیے، اور اگر مخلص وہ ہوتا ہے کہ المسلم مرآۃ المومن، المومن مرآۃ المومن، کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آئینہ کو آپ چہرے کے سامنے لائیں تو آئینہ آپ کے چہرے کے داغ دھبے کو بتا دیتا ہے نا، ہٹا دیتے ہیں پھر نہیں بیان کرتا ہے وہ۔ آپ اٹھا کے سامنے لائیں تو آئینہ بتا دے گا چہرے پہ یہ داغ اور دھبا ہے، وہ بھی خاموشی سے بتائے گا، دوسرا نہ جان لے، ہے نا۔ ہٹا دیا آپ نے آئینے کو، پھر بھول جائے گا، کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر مخلص ہے، کوئی برائی واقعی ہے، خاموشی کے ساتھ کان میں بتا دے یہ بات آپ کے اندر ہے، تاکہ وہ اصلاح کر لے۔ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں اس برائی کی جو تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے کہ آدمی اٹھائے بتا دو، نہیں اٹھائے تو بلا وجہ چیخنے بھی مت جاؤ، خاموشی کے ساتھ آدمی بتا دے۔ آج ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ساری دنیا میں ہم نشر و اشاعت کرنے والے بن گئے ہیں اور برائی کو پھیلانے والے بن گئے ہیں۔ تو مومن کا دوسرے مومن پہ حق کیا ہے؟ محبت کرو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، تو یہ ایمان ہے اپنی جگہ پہ۔ دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں وہ بھی کہہ رہا تھا کہ بات کہتے کہتے وقت ہو گیا تھا کہ المومن لا یکذب، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جو جھوٹا ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ آج جھوٹ ہمارے لیے حلوے کی طرح ہے، مسجد میں بھی جھوٹ، بازار میں بھی جھوٹ، اداروں میں بھی جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ، گھروں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ۔ پچھلے دنوں ایک آدمی ملا، مجھ کو کہنے لگا کہ مولانا دیکھیے اسلام کی جو تعلیم ہے وہ 1400 سال پرانی تعلیم ہے، آج زمانہ بدل گیا ہے اور آج وہ نہیں چل سکتا ہے۔ بے انتہا غصہ آیا مجھے اس بات پر۔ میں نے پہلے تو بہت ڈانٹا، مسلمان بندہ ہے اور تو کس طرح سے بات کر رہا ہے؟ گویا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام آج نہیں چلے گا، جبکہ قرآن کا جو حکم ہے اور اسلام کی جو تعلیم ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور تو کہتا ہے وہ پرانی تعلیم ہو گئی، 1400 سال پرانی، آج چلنے والی نہیں ہے۔ اصل میں تم چلنا نہیں چاہتے ہو، اس لیے تم اس طرح کی بات بنا رہے ہو۔ آج بھی جو بندہ سچائی پہ چل رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی قدر ہوتی ہے، یہ سچا ہے،
اور یہ جھوٹ تو اتنا بڑا حرام کام ہے اور اتنی بری شے ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کو چھوڑ دو آپ، اسلام تو خیر ہے ہی، دنیا کے کسی مذہب میں بھی کافروں کے درمیان بھی جھوٹ بولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، جانوروں کا حق ہے، کتے بلی کا ہے، تو مسلمان کا مسلمان پہ تو حق ہے نا۔ اور جب مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے تو کیا علماء کا حق نہیں ہوگا دوسروں پر؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ سمجھو۔ آج عوام کو علماء سے کاٹنے کے لیے مغرب نے بڑی شکلیں نکالی ہیں، کسی طریقے سے عوام کو علماء سے کاٹا جائے۔ یہ کوشش بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی وہی ہے۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھنے والے، منہ کھلتا ہے علماء کے خلاف برائی، منہ کھلتا ہے ائمہ کے خلاف برائی، منہ کھلتا ہے مؤذنوں کے خلاف باتیں۔ اقامت دینے کی توفیق نہیں ہے، مؤذن کو اعتراض کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہے، امام صاحب کو نماز سکھاتے ہیں، 2 لفظ حدیث کے بول نہیں سکتے ہیں، علماء کو وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خاموش رہتے ہیں، وہ کسی جھنجھٹ میں، کسی لڑائی میں، کسی معاملے میں جانا نہیں چاہتے ہیں، ہے نا۔ مسجدوں کے اداروں میں بھی، دوسرے اداروں میں بھی جو اچھے لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں۔ بھئی کہاں یہ لڑائی جھگڑے خامخائی کے تماشے۔ اور مجھے بات یاد آئی، میں سنانا چاہتا ہوں، عبرت کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا خالد صاحب غازی پوری دامت برکاتہم، میں نے پہلے بھی سنایا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، پھر یاد دلا رہا ہوں۔ حضرت مولانا خالد صاحب غازی پوری دامت برکاتہم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے موقر استاد ہیں، حدیث کے استاد ہیں، بڑے عالم ہیں۔ اپنے شروع کے دنوں میں وہ ایک مسجد میں امام تھے، تو اپنا واقعہ خود انہوں نے بیان کیا، ابھی زندہ ہے، اپنا واقعہ خود انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب جس مسجد میں امام تھا نا، تو اس مسجد میں جو ہے وہاں کے ذمہ دار محلے کے ایک بڑے آدمی تھے، اور مسجد کے بالکل قریب ان کا گھر تھا، لیکن مسجد میں کبھی آتے نہیں تھے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے نا کہ مسجدوں میں جو ذمہ دار کن کو بنا دیا جاتا ہے، محلے کا جو مالدار ہے اس کو بنا دیا جاتا ہے، پہلوان کو بنا دیا جاتا ہے، طاقتور کو بنا دیا جاتا ہے۔ بیچارہ عام آدمی، شریف آدمی ان کو بناتا بھی نہیں، وہ آتے بھی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جو مسجد کا ذمہ دار تھا، مسجد کے پاس گھر تھا، لیکن وہ مسجد میں کبھی آتا نہیں تھا نماز کے لیے، لیکن حکومت خوب چلاتا تھا مسجد میں۔ وہ اپنے آدمیوں کو رکھا تھا، ہر ایک بات کی پتہ لیتا رہتا تھا۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نماز کا وقت متعین کرنا، یعنی نماز کب پڑھی جائے، فجر کی کب پڑھی جائے، ظہر کی کب، عصر کی پڑھی جائے، مغرب پڑھی جائے۔ شریعت میں ایک اصول ہے، مستحب اوقات کیا ہے، وہ ایک اصول ہے۔ جن کو اس کا پتہ نہیں ہے وہ اس کا تعین کرتے ہیں، علماء جن کو پتہ ہے ان کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر بہرحال مولانا فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی امامت کی، اور وہ جو محلے کے بڑے آدمی تھے، بڑے ذمہ دار تھے، نماز کو تو آتے نہیں تھے، وہیں سے ساری حکومت چلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے، ایک دفعہ ایک جماعت آ گئی، باہر کی جماعت آ گئی، تو 8 بجے جماعت ہوتی تھی مغرب عشاء کی، تو مشورے کے بعد طے ہوا کہ بھئی عصر بعد گشت ہوگا، مغرب کے بعد بیان ہوگا، وقت ذرا کم رہتا ہے، 15 منٹ وقت بڑھا لیں۔ امام صاحب نے اور جو لوگ تھے وہاں نماز پڑھنے والوں مشورہ ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے، چلو وقت بڑھا لیتے ہیں، آج بجائے 8 بجے کے 8:15 بجے جماعت ہوگی۔ حضرت نے مغرب میں اعلان بھی کر دیا۔ مولانا خالد صاحب کہتے ہیں کہ مغرب میں مشورے کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک دن 15 منٹ دیر سے نماز ہو جائے تو کیا فرق ہے، پہلے اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت نے اعلان کر دیا، فوراً یہ اطلاع پہنچ گئی اس ذمہ دار کو جو نماز پڑھنے کبھی نہیں آتا تھا۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب 8 بجے کا وقت ہوا تو دیکھا کہ وہ حضرت تشریف لے آیا آج مسجد میں، ان کو اطلاع مل گئی۔ 8 بجا تو کہنے لگے چلو مولانا نماز پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے جو ہے آج مشورے سے جو مصلی حضرات تھے اور جماعت آئی ہوئی تھی 15 منٹ کا وقفہ بڑھا دیا ہے، آج جو ہے 8:15 بجے جماعت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیسا اعلان کرے تمہیں؟
یعنی ایسے کہہ رہے ہیں، اس طرح بات کرنے کا لب و لہجہ جیسے ان کے باپ کی وراثت ہو، ان کے باپ کی حکومت ہو۔ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، ان کے باپ کی حکومت کی جگہ، حکومت کرنے کی بات، اس طرح لب و لہجے سے بات کرنا شروع کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی اعلان ہو چکا ہے، مغرب میں بہت سارے لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے اعلان ہو گیا، 8:15 بجے پڑھ لیں گے، چپ چاپ آگے بڑھتے کہ نہیں بڑھتے تمہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے چیخنا پکارنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہاں یہ لڑائی جھگڑا، گلے میں ہاتھ ڈالا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھا لو۔ خیر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب کہاں لڑائی جھگڑا، نماز تو پڑھا دیا۔ دل رو رہا تھا، اے اللہ عالم کو کیا بنا دیا گیا ہے، امام کو کیا بنا دیا گیا ہے، یہ جاہل جس کو اقامت تک کہنے نہیں آتا ہے، جسے سورہ فاتحہ تک نہیں معلوم ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ کے علماء پر حکومتیں چلا رہا ہے۔ خیر دل رو رہا تھا۔ کہتے ہیں مولانا خالد صاحب غازی پوری دامت برکاتہم، وہ مسجد کا ذمہ دار جو مسجد سے گیا، آخری بار گیا، پھر اللہ نے مسجد میں آنے کا موقع نہیں دیا، پھر جنازہ ہی اس کا آیا، وہ مسجد میں نہیں آ سکا۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ وہ آدمی جب یہاں سے اپنے گھر گیا، عالیشان گھر ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، مالدار آدمی ہے، بہترین گھر ہے، لیکن اپنے گھر جب گیا مسجد سے وہ، تو پتہ نہیں گھر میں کہاں سے چوہا نکل گیا، چوہا بڑا سا۔ ظاہر ہے وہ سنگ مرمر کے گھر میں چوہا کہاں سے نکلے گا؟ کہتے ہیں وہ اللہ کا عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ چوہا جو گھر میں دکھا تو وہ بڑے آدمی تھے، گھبرا کے فوراً وہ ڈر کے مارے جو گرے، کمر کے بل کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کمر کی ہڈی ٹوٹی، علاج بستر پہ ہو گئے، علاج چلتا رہا یہاں تک کہ اچھے نہیں ہو سکے، ان کی موت ہو گئی، پھر ان کا جنازہ مسجد میں آیا۔ عبرت ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی حکومت، اللہ کے گھر میں اللہ کی شریعت۔ ہم اپنے جسم پر اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین نہیں معلوم، دین نہیں سیکھتے ہیں، اور مسجد میں آ کر کے حکومت، علماء پر حکومت چلا رہے، اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں نہیں، شریعت سے ہٹ کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے گئے، پھر ان کا جنازہ ہی آیا، وہ دوبارہ نہیں آ سکے۔ ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن عبرت نہیں پکڑتے ہیں، ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا ہے، اللہ کے گھر میں آپ آ رہے ہو، ادب و احترام کے ساتھ آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، کسی انسان کے باپ کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے ادب و احترام کو سمجھ کے اور ادب و احترام کے ساتھ آنا چاہیے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا ہے نا۔ جمعہ کے بارے میں بھی میں کہہ رہا تھا، کہتے کہتے بات رک گئی تھی۔ یہاں پر ایک بزرگ تھے، کہہ رہے تھے قصہ کہہ دیجئے، لیکن میں وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے نہیں کہا۔ کتنا 2 منٹ میں تو بات آج بھی پوری نہیں ہوگی۔ خیر کہتے ہیں یہ جمعہ کے دن ہم بڑے مصروف لوگ ہو جاتے ہیں نا۔ عراق ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ وہ جمعہ کے پہلے تجارت نہیں، جائز ہے، پھر ذہن میں رکھو اذان کے بعد تو تجارت کرنا، دکان کھولنا، کسی اور کام میں لگنا کیا ہے؟ زور سے بولیے، حرام ہے۔ کوئی نہیں کہے میرے پاس لے کے آئیے۔ اللہ نے براہ راست کا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کے لیے اذان ہو جائے، کوئی کہے نہیں وہ ممبر کے پاس جو اذان دیتے ہیں وہ مراد ہے۔ اچھا تو ممبر پہ جو اذان ہوگا اس کے بعد دکان بند کریں گے، تب تو جنازہ نماز بھی ختم ہو گئی آپ کی۔ جمعہ کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد بیع و شرع غلط ہے، حرام ہو جاتا ہے، لہذا اس کے بعد ایک ہی کام مسجد کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ آدمی جب مسجد آتا ہے جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ، اور اہتمام کا مطلب ہے پہلے غسل کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑا پہنتا ہے، اور بیان سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دکان نہیں کھولا، کچھ نقصان ہو گیا۔ عراق ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، کیا دعا؟ کہ جب وہ جمعہ کے دن پہلے نہیں آتے تھے، نماز پڑھ کے پہلے آئے اطمینان سے، آج تو ہمارے تصور میں نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا کہنے لگے، بر صغیر کے بڑے عالم ہیں، کہنے لگے میں ماوراء النہر گیا، بخارا سمرقند کا جو علاقہ ہے وہاں گیا،
تو اب کی بات کر رہا ہوں، بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہنے لگے میں گیا وہاں تو میں نے دیکھا کہ 8 بجے صبح کا وقت تھا، تو ہم نے سفر کر کے ہم گئے تھے، تو تھکے ہوئے تھے، ناشتہ کر کے ہم سو گئے کہ ابھی جمعہ میں تو بہت وقت ہے۔ 10 بجے اٹھے کہ ذرا غسل کر لیں گے پھر مسجد جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اٹھا تو دیکھا کہ مسجد میں کافی لوگ جمع ہیں۔ تو کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 10 بجے، بھائی جمعہ تو 1 بجے ہے نا، 10 بجے لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو انہوں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے کیا، کوئی جنازہ ہے کیا، یہ 10 بجے لوگ جمع ہیں نا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ ماوراء النہر کے علاقے کی بات، یہاں کے لوگ جمعہ کے دن تقریباً 10 بجے اللہ کے گھر میں جمعہ کے لیے تیار ہو کے آ جاتے ہیں، اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم جس طرح دنیا میں جمعہ کے لیے تیار ہو کے پہلے جا رہے ہیں، پہلے جائیں گے اور خطیب کے قریب ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو میدان مسجد جنت میں جو لگائے گا، ہفتے میں 1 دن، اس دن اللہ تعالیٰ وہ میدان مسجد میں ہم کو قریب تر جگہ ملے گی اللہ کی، اور اللہ کا دیدار اچھا ہو سکے گا۔ 10 بجے آ گئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مولانا خود فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نوجوان، مثلا 1 بجے جماعت ہے تو ہمارا ایک طبقہ ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، 12:55 ہوئے نا، 5 منٹ جانے میں لگ جائیں گے، جماعت شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر، 2 پڑھے پھر بھاگتے رہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جمعہ کا اہتمام جو کرتا ہے نا، وہ حدیث میں ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ملتی ہے، جو جتنا اہتمام کرے گا۔ تو عراق ابن مالک جمعہ کو پہلے آتے، صلاۃ التسبیح پڑھتے، تسبیح درود شریف پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے اور بیان سنتے، واعظ جو بھی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ علماء نے لکھا ہے یہ دعا کوئی پڑھتا ہے اللہ 70 گنا اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ہے اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ آپ کا بلاوا آیا جمعہ کے لیے، میں فوراً آ گیا۔ صلیت فریضتک، اے اللہ ہم نے جو آپ نے فرض قرار دیا تھا، یہ خطبہ یہ نماز ہم نے اس کو ادا کیا اطمینان و سکون سے۔ وانتشرت کما امرتنی، اور حدیث میں فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز ہو جائے فوراً زمین میں نکلو رزق تلاش کرنے کے لیے۔ وانتشرت کما امرتنی، اے اللہ آپ کا حکم ہے، ہم نے نماز پورا کر لیا ہے، اب جا رہا ہوں بازار میں، آپ کا حکم ہے فرزقنی من فضلک، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین۔ عراق ابن مالک یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا کوئی پڑھتا ہے اگر تو اللہ 70 گنا، اور کوئی اگر کہے نہیں جمعہ سے پہلے وہ چلو 5 منٹ پہلے مسجد میں جائیں گے، ہم دکان کھلی رکھیں گے، وہ 1-2 کسٹمر جو چھوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس سے زیادہ تباہی بربادی آنے والی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمعہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ کیسا اہتمام کریں گے؟ اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجئے، اذان کے بعد تو پھر دکان یاد رکھ لیجئے، حرام ہے کسی اور کام میں لگنا، پہلے آئیے۔ اور حدیث میں ہے، وقت ہو گیا نا شاید، چلیے اگلی بات انشاءاللہ آئندہ پھر عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔